کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین۔ دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادہ گلگوں قبا جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدا ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی۔ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، منبر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں، اور ماں کو سامنے بٹھاتے، ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے۔ حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا، تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے، اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین ننھی ننھی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا قد ہے، گھر تشریف لائے۔ ماں نے کہا بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا پورا سناتا ہوں۔ اس تخت پر چڑھ گئے، کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے۔ تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا، الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ بیان کرتے رہے، حضرت علی سنتے رہے۔ پورا خطبہ من و عن لفظ ب لفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا۔ 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے، یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی وراثت مل گئی ہے،
اور حسین سے میرے آقا کا دین چلے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں دونوں بچوں کو لے کر اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں۔ حضور نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ حسن کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سرداری عطا کر دی، اور حسین کو شجاعت اور استقامت اور دلیری میں نے عطا کر دی، امام حسین کو اور سخاوت عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے ان دونوں بچوں نے پایا ہے، اور ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو کبھی حضور برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے دل آزاری کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ مشہور واقعہ ہے، دونوں بچوں نے تختیوں میں ایک تحریر لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا ماں فیصلہ کر کے بتاؤ حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی؟ سلیٹ پر جو لکھا جاتا تھا پہلے، سیدہ کائنات نے دیکھا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کی تختی کو اچھا کہا جائے، ایک کو کہیں تو دوسرے کو غم نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا کے پاس لے جاؤ، ابا جان تمہارے فیصلہ کریں گے۔ حیدر کرار کے پاس دونوں شہزادے آئے، انہوں نے بھی دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا نہ لگے، اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا نہ لگے۔ آپ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ مجھے نہیں آئے گا۔ جو حیدر کرار بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، وہ اپنے ان دو شہزادوں کی دل آزاری پسند نہ کرتے ہوئے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چھوٹی عمر کے شہزادے آئے اور اپنی تختیاں دکھا کر پوچھا کہ کس کی تحریر اچھی ہے؟ وہ رسول کائنات مالک و مختار نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا یہ فیصلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، رب العالمین تو فیصلہ فرما میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا، کہا یہ سیب اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا۔ دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں، حیدر کرار دیکھ رہے ہیں، اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا۔ دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے، سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا شہزادے کہاں ہیں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں، کب سے غائب ہیں، نہیں نظر آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر نکلے، حضرت فاطمہ بے قرار تھی، بے چین تھی، اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ گھبرائی آئیں، حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر، اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے، اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے، سپاہی بناتے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں، اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں، لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی، بڑے بیٹے کی، اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے گراؤ، ادھر سے گراؤ۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں، آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں، وہ ان کی حمایت میں ہے، اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ تھا، ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے۔
میرے عزیزو دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے کس زبان سے ہو بیاں. مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیاں. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی آلائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے. اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی آلائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے. اور دوسری آیت وہ بھی ہے اس گھرانے کی فضیلت میں، آپ کو پتہ ہے دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی. حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے. پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا. لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی. حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی 5 روٹیاں. اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ. 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا. دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا. اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں. اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے. اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا. تیسرا دن تھا روزے کا. آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی. افطار کا وقت تھا، عنقریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا. پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا. اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ سے لگ گیا. یہ طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں. پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا. اسی اثنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے. آیت قرآن لے کر کے آئے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی، ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا. اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا، آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے. نہ مسکین آیا، نہ یتیم آیا، نہ قیدی آیا، وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا. پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا. عزیزان گرامی وقار، یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو ہم کس گھرانے کی بات سننے جا رہے ہیں.
آپ کو پتا ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ. عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا, حضور نکلے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں, اپنے بیویوں اپنی عورتوں کو لے لیں اور خود بھی جائیں. اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے, حضرت فاطمہ تھی, حضرت امام حسن اور امام حسین. انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران گئے تھے. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے. بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا, اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو, ختم کر دو یہ مباہلہ. کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا. یہ سچے رسول کا چہرہ ہے, اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا, ان کے چمکدار چہرے سچائی کی علامت ہے. یہ وہ خاندان نبوت ہے, یہ وہ خاندان اہل بیت ہے. عزیزان گرامی اوقات, لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانہ اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے, اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے, جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں, اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. معاملات کیا ہوئے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے, اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے, اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے, اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا, منع کیا, کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے, حالات اچھے تھے, 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے, اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں, کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا, یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا. عبید اللہ بن زیاد کو وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا, دھمکیاں دیا, قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا, اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا, ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں, مجھے نکلنا ہے. اب سنیے, مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں, 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ, اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام. دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں, حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے. امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے, دغا بازی ہیں. آپ کے والد وہیں قتل ہوئے, آپ کے بھائی شہید ہو گئے, اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں. امام علی مقام یہ کہتے تھے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے, اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو بہرحال امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا, تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں, انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے. عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی, مڈبھیڑ بھی ہو گئی.
ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام عالی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے. یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے. بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں. اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں. کہا اے امام، آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں. وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے. تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی. میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے. تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے. عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے. امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں. مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں، تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. اس صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا.
امام عالی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام عالی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے، عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر، ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا، اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے، صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ یکے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قین بجلی ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے. تو آپ زہیر بن قین بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو حالات تھے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا. مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں. یہ زہیر بن قین بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہیں. یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا. تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو 1 محرم آ چکی تھی. محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. 1 محرم کی تاریخ تھی.
عبیداللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا، اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے، اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف، اور آپ کو گورنر کوفہ عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرمان بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرمان بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے، میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا، اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے۔ حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں۔ حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں۔ امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے، لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا، اس طرح سے نہیں بلایا تھا۔ بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو یزید کے پاس، میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا، اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں۔ یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے۔ حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں، میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبیداللہ بن زیاد کے پاس، یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نمازوں کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی، آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں۔ امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے، تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی، امام آپ ہی ہوں گے، میدان مقابلین کا ہے، دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے،
لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی، امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی، نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے، یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے، 5 محرم آ گئی، کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا، یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا۔ ایک جگہ آئی، بنی مقاتل وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں۔ امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے، اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں، آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں، دمشق کی طرف بھی مت جائیں، تیسرا کوئی راستہ لے لیں، میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا، جنگ نہیں کروں گا، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا راستہ لے لیا، تیسرے راستے پر چلتے رہے، اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا، دریائے فرات کنارے تھا، اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اونگ آ گئی، نیند آئی اور خواب دیکھا، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن ہے، قریب آئی، کہا بھائی جان کیا بات ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا، 6 محرم ہو چکی تھی، 7ویں محرم آ رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا ہذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا۔ امام عالی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، ہمارے سامان اتارے جائیں گے، ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا۔ یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا، اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی، کوئی آس پاس گھر نہیں تھے، آبادی نہیں تھی، دریائے فرات قریب تھا، لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ ایک شخص ہے عمرو بن سعد، تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو، یاد رکھو، سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بی ابی انت و امی ارمی یا سعد۔ جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ایران کے فاتح، عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد۔ یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا، وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر گئے تھے، اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ، اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ یہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا، پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو، وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو، وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے، مجھ سے یہ کام نہ لو، میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو، ایمان غارت کر دیتی ہے۔
माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबिल में। मैं जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, बाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है, 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए, वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार, इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे, या तो फिर मुझे किसी साहिल की तरफ भेज दो समंदर के, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। अम्र बिन साद जो कि पहले की जंगें देखा हुआ था, अमीर माविया और हैदर कर्रार के दरमियान मामलात हुए थे और सुलह के बाद खत्म हुए, वो खुश हुआ और कहा मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी। हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, या भड़काना नहीं चाहते, फितना नहीं चाहते हैं। इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे, उनके सामने सुनाया। और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी। हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी। निहायत ही अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ और खड़ा हुआ कहा अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अम्र बिन साद को जो भेजा है आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा यह बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी। यानी आया है, तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो? अम्र बिन साद ने गाली दी, शिमर जिल जोशिन को कहा
तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया। हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर दिल जोशिन ने कहा, वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो? अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई। अमर बिन साद पर कहा, नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं। मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई? 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अम्र बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही यह पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ। और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो, इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी। और पढ़ोगे, हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम आली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसाराने अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। यह हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया। अमर बिन साद से कहा, शिमर दिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर दिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदानी नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे।
इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया 1000 की, कहा ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे ए हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें। हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गईं कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा सबर सबर। फिर अम्र बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा गवाह रहना, कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका। कहा तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमे हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें, इमाम अली मकाम मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को चूम कर वो मैदान में आए। ये सबसे पहले इंसान थे जो कूफियों को ललकारते हुए कहा तुम्हें पता है कूफा में मेरा नाम क्या है? कूफा में मेरा नाम क्या है? मुझे कूफा का पहलवान कहा जाता है किसी की मां ने दूध पिलाया तो आओ। कूफी वैसे ही बुज़दिल लोग थे, तलवारों की झुरमुट में आते और झुंड में हमला करने वाले लोग। ये हुर बिन यजीद के पास कोई आने को तैयार नहीं था। अम्र बिन साद बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेकर धक्का देकर भेजा करता था कि जाओ इसके मुकाबिल में, जाओ इसके मुकाबिल में। हुर बिन यजीद का हाल ये था बिफरा हुआ जैसे इंसान हो और जो करीब आए गाजर मूली की तरह उसे काट कर टुकड़े कर दे। एक ही हुर बिन यजीद है, तकरीबन कुछ घंटों में 120 लाशें गिरा चुका था। वो किसकी लाशें थी? हुर बिन यजीद ने यजीदियों के खीमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूं एक दिन खीमे हुसैन में आने वाले हुर बिन यजीद की ताकत का हाल यह है वो चंद घंटों में 120 यजीदियों के पसीने निकाल दे, बल्कि उनके खून को जमीन पर बहा करके दुनिया को यह बता दे एक दिन से अगर दामन से दाबस वाबस्ता हो जाए तो ताकत का यह हाल है, तो फिर रसूलुल्लाह के खानदान में हुसैन की गोद में पले हुए शहजादों की ताकत का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे अजीजों हुर बिन यजीद को कई जत्थे मिलकर के हमला करके हुर बिन यजीद को शहीद करते हैं। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो काफिले में इमाम अली मकाम के साथ हुए थे वो आए, हबीब बिन मुजाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी ये इमाम हुसैन के जानिसारों में से हैं, ये चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत में से हैं। ये आए इजाजत लिए और इमाम अली मकाम मना करते थे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बात करने दो। लेकिन ये जानिसारान ऐसे थे, ये मुहिब्बान अहले बैत ऐसे थे, इमाम हुसैन को बाहर एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देते थे और कहते थे जब तक हमारी जिंदगी है इमाम अली मकाम तो बहुत बड़ी बात है, आपके घर का कोई बच्चा भी मैदान में हम उतरने नहीं देंगे। जितने जानिसार थे सब आए और शहजादगाने अहले बैत को भी आने नहीं दिया।
حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے، یہ بھی دوپہر کے قریب قریب لڑتے رہے، زوال تک لڑتے رہے، یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے۔ کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام عالی مقام کے سگے بھائی جو تھے، مولا علی کی اولاد، امام عالی مقام کے جو سگے بھائی تھے، عبداللہ بن علی، زید بن علی، بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے۔ یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں۔ حضرت عباس علمبردار، یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں، یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ۔ یہ 5 بھائی آئے اور یہ کے بعد دیگرے، انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور جام شہادت یہ کے بعد دیگرے نوش کرتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں، تو اب سیدنا عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بڑے بھائی، یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں، یہ آئے، خیمے میں تھے، بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے میرے عزیزو، ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے، آج بھی روزے سے ہوں گے، ابھی دن نہیں ڈھلا ہے، لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے۔ کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے، جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے، کمال کے لوگ ہیں، کمال کے۔ بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں۔ وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا، اور کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے۔ اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی۔ کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں۔ جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا، کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں۔ چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی۔ 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو۔ دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمہ حسین نظر آ رہا ہے۔ کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرات کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے۔ کٹ گئے بازو، لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا۔ جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا، اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی۔ پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں،
تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے، کوفی ہٹ گئے تھے، شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے، کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ایک بازو ادھر گرا ہوا۔ آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے، ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں، الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے، اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے۔ 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی، آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے۔ آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام۔ خیمے پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے، 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے۔ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ و بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں، کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی، ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا، یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل من مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا، اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے، وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔ کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے، بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا،
میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, شہ سوار ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے, کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسی اس کو کہا, ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا. یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے, یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, لہذا اس پر حملہ کرو. سارے لوگ تیروں سے, ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے. ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا. 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا, وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا. اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا. یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی. اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے. ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. عرب کہتے تھے شباہت تھی, ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو. یہ مولا حسین کے پاس آئے, ان کی عمر تو 19 سال کی تھی. 19 سال کا جوان آیا, کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے. حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے, امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے, اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو, کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے, اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے, وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے. علی اکبر ایسے تھے, صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے, پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر. اور امام علی مقام
हटाते रहे कूफियों, छोड़ दो मेरा बच्चा जा चुका, छोड़ दो मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफी जब हटते तो तारीख निगारों ने बताया इमाम अली मकाम जिस्म को यूं समेटते थे, करबला के मैदान में समेटते थे। मेरे अजीजों, किसी की मौत के बाद हमें आज लाश को उठाने में डर लगता है। उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए हैं, टुकड़े जमा किए हैं और अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है। मैं हजार चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे। इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, ये बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी मां का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे। और बच्चा जब खामोश था तो बीबियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। ये कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुबा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत व अतार पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। उस छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया। इस शाम गरीबा को याद करते हैं। आज आशूरा का दिन है, आज आशूरा का दिन है इमाम आली मकाम के लिए। इसीलिए शायर ने कहा है कि करबला का खूनी मंजर है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बपा है मियाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम अली मकाम ने देखा ये के बाद दीगरे मेरे भाई गए, मेरे अब्बास के बाजू काटे, मेरे बच्चे को इन्होंने हलक से छलनी करके मार दिया। अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, बचा कोई नहीं था। एक ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठ बैठा, जवान शहजादा कहने लगा बाबा जान मैं जाता हूं। इमाम आली मकाम ने माथा चूमा, कहा ज़ैनुल आबिदीन तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी? तुझे जिंदा रहना है, और अगर मेरे मौत के बाद बता इन बीबियों को कौन देखेगा? मेरे घर तो अभी कोई मर्द बचा नहीं, कौन जवान है जो इनका सहारा होगा? लिटा दिया बिस्तर पर, तुम आराम करो। मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद की कुर्बानियों को भी मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी? करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे।
खुला गोश्त देखते हैं। कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों? कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा, तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो? कहा किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा, दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, मेरे बाप को कुफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े हैं।